بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام روحانی اصول و ضوابط اور شرائط بتائیں گے جن پر عمل پیرا ہو کر آپ کسی بھی وظیفہ، چلہ، مراقبہ یا روحانی عمل میں جلد کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے وظائف کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگوں کو وظائف میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وظائف میں ناکام ہونے والے افراد گھروں میں، قبرستانوں میں، مزاروں پر، دریاؤں کے کناروں پر اور صحراؤں میں بڑے بڑے وظیفے کر لیتے ہیں، مگر بیجا محنت کے باوجود بھی یہ لوگ وظائف میں ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ وظیفہ میں ناکام ہونے والے افراد کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان افراد کو تو وظیفہ کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں وظائف کی شرائط کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں کسی نے وظیفہ میں کامیابی کی شرائط بتائی ہوتی ہیں۔ غور کریں کہ اگر کسی فرد نے دریا میں کشتی ڈالی ہو اور اس کے بعد اسے نہ تو چپو چلانا آتا ہو اور نہ ہی اسے چپو چلانا کسی نے سکھایا ہو، تو ایسے میں یہ فرد منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ناظرین، وظیفہ میں کامیابی کے لیے اس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی تمام شرائط پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی آپ کو وظیفہ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ ایک دعا ہے جو نہ صرف اللہ کے حضور فرد کی قبولیت کی وجہ بنتا ہے، بلکہ اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے والے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشف و الہام اور اسرار علوم اور عجیب روحانیت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ روحانیت فرد کے اپنے وجود کا حصہ ہوتی ہے، جو ہمیشہ اسی فرد کے ساتھ رہ کر اس کی مشکلات کو اللہ کے حکم سے آسان کرتی ہے۔ ناظرین، وظیفہ چھوٹا یا بڑا ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، فرق صرف وظیفہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے پڑتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ فرد اپنی زندگی میں کسی ایک وظیفہ میں بھی صحیح کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ اس کی تمام زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مثلا آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو نوکری مل جائے، اور آپ کو اللہ کے کرم سے اس وظیفہ میں کامیابی بھی مل جاتی ہے، تو اس سے آپ کو نہ صرف مطلوبہ نوکری مل جائے گی بلکہ اسی وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر کی روحانیت زندہ ہو کر آپ کی شادی، رشتہ، کاروبار، صحت، اولاد اور گھر کی مشکلات کو بھی اللہ کے حکم سے آسان کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ اسی وظیفہ کی برکت سے جادو، جنات، دشمن، نظر بد اور شیطانی تعویذات سے نہ صرف خود محفوظ ہو جائیں گے بلکہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کر کسی بھی فرد کو جادو، جنات اور دشمنوں سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین، وظیفہ کرنے کا اصل مقصد شفائے باطن ہوتا ہے، اور شفائے باطن اسی وقت ہوگی جب آپ وظیفہ کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اور وظیفہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وظیفہ کے دوران وظیفہ کی تمام شرائط کو مد نظر رکھیں، تب ہی آپ کو شفائے باطن حاصل ہوگی، جو کہ نہ صرف آپ کی قبولیت دعا کی وجہ بنے گی بلکہ اس سے آپ کو بے حد پر اسرار روحانی قوتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، جن کی مدد سے آپ اپنی اور دوسروں کی مشکلات کو اللہ کے حکم سے آسان کر سکیں گے۔ ناظرین، وظیفہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 17 شرائط کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو کہ درج ذیل ہیں۔ وظیفہ میں کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کے لیے بیٹھیں تو آپ کا وضو تازہ ہونا چاہیے۔ وظیفہ میں کامیابی کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے وظیفہ کرنے کا مقصد قرآن و سنت کے مطابق جائز ہو، ناجائز کام اللہ کی کلام سے نہیں ہوتے۔ وظیفہ میں کامیابی کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ وظیفہ میں پڑھے جانے والے کلمات میں شرکیہ الفاظ موجود نہ ہوں۔ مثلا بعض لوگ قرآن کی آیات کے درمیان موکلات کا نام لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اللہ کی کلام میں اضافہ کر کے پڑھنا گناہ ہے،
لہذا ایسے وظیفے کامیاب نہیں ہوتے۔ وظیفہ میں کامیابی کی چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ پڑھیں تو اس کے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ وظیفہ میں کامیابی کی پانچویں بنیادی شرط تمام شرعی احکامات کی پابندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کھانے، نماز قضا کرنے اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے فرد وظیفہ میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ وظیفہ میں کامیابی کی چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ کے دوران ہر اس چیز سے پرہیز کریں جس کے کھانے سے منہ سے بدبو آئے۔ وظیفہ میں کامیابی حاصل کرنے کی ساتویں شرط یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر وظیفہ کریں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جنگلوں، قبرستانوں اور صحراؤں میں وظیفہ کرنے والے افراد کو ہم نے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے دیکھا۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ وظیفہ اپنے ہی گھر میں کسی پاک جگہ پر رہ کر کریں۔ وظیفہ میں کامیابی کی آٹھویں شرط یہ ہے کہ وظیفہ کے دوران آپ اچھی خوشبو کا ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ عطر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کر لیں کہ اس میں کیمیکل اور حرام اجزاء کا استعمال نہ ہو۔ عطر کا استعمال روحانیت میں زیادہ بہتر مانا جاتا ہے، مگر یہ لائٹ ہونا چاہیے۔ روحانی طالب کو ہمیشہ اچھے عطر کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، جبکہ اچھا عطر عام طور پر سستا نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر آپ روحانی طالب ہیں تو عطر کے معاملے میں آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا اور لائٹ عطر کہیں سے نہ ملے تو آپ وظیفہ کے دوران تازہ پھولوں کا استعمال ضرور کریں۔ وظیفہ میں کامیابی کی نویں شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بات پر پختہ یقین ہو کہ آپ اللہ کی جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کی برکت سے آپ کے نزدیک کسی بھی قسم کی نقصان دینے والی چیز نہیں آ سکتی۔ لہٰذا جو لوگ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے گرد چھری سے لکیر لگاتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وظیفہ میں کامیابی کی 10ویں شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ میں دکھائی دینے والے خواب یا مناظر کا تذکرہ اپنے روحانی استاد کے علاوہ کسی سے بھی نہ کریں۔ وظیفہ میں کامیابی کی 11ویں شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ کو اس فرد کی روحانی اجازت سے شروع کریں جس نے پہلے یہ وظیفہ کیا ہو اور وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہو۔ وظیفہ میں کامیابی کی 12ویں شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ کو چاند کے پہلے 7 دنوں کے اندر اندر ہی شروع کریں۔ اس کے علاوہ وظیفہ کو آپ سحری، فجر یا عشاء کی نماز کے بعد ہی تلاوت کریں۔ وظیفہ میں کامیابی کی 13ویں شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ کے کم از کم پہلے دن ایک روزہ ضرور رکھیں۔ وظیفہ میں کامیابی کی 14ویں شرط ترک لذت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وظیفہ کے دوران ہر اس کام اور غذا سے پرہیز کریں جو آپ کی سوچ کو گمراہ کر دینے والی لذت دی۔ وظیفہ میں کامیابی کی 15ویں شرط یہ ہے کہ آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ کے دوران اور وظیفہ کے بعد وظیفہ کا فیض جاری رکھنے کے لیے اور اسے قائم رکھنے کے لیے ترک گناہ کرنا ہی ہوگا۔ وظیفہ میں کامیابی کی 16ویں شرط یہ ہے کہ آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کسی صحیح مستحق فرد کو کچا راشن ضرور خیرات کریں۔ غیر مستحق فرد کو خیرات کرنے سے روحانی فیض رک سکتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی روحانی طالب کی روحانیت کے قائم رہنے کا دار و مدار 90% تک خیرات کے صحیح مستحق فرد کو ادا کرنے پر ہوتا ہے۔ روحانی طالب کو اس شرط کا تمام زندگی خیال رکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ خیرات کا غیر مستحق فرد کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حقیقی مستحق کا حق غیر مستحق کو دے دیا، اور ایسا کرنے سے روحانی فیض لمحات میں ختم ہو جاتا ہے، خواہ اس کے لیے آپ نے 100 سال تک محنت ہی کیوں نہ کی ہو۔ اس لیے خیرات کو احتیاط سے ادا کریں۔
خیرات پر ایک خصوصی بیان کا لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ وظیفہ میں کامیابی کی 17ویں شرط یہ ہے کہ وظائف کے دوران ہونے والے مشاہدات کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے یا انہیں رد کیا جائے، یعنی وظیفہ کے دوران دکھائی دینے والے خواب یا مناظر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو انہیں مانے، وصورت دیگر انہیں رد کرے۔ ناظرین، وظائف میں کامیابی کے لیے ان 17 شرائط پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض بزرگوں نے وظیفہ کے دوران اس شرط کو بھی بے حد ضروری قرار دیا ہے کہ فرد وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وظیفہ کے مناجات یا اسم اعظم شریف کو خاص مشک عنبر اور زعفران سے تحریر کر کے اپنے پاس ضرور رکھے۔ بزرگوں نے اس شرط کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ اگر وظیفہ کے دوران آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی ہو جائے تو اس سے آپ کا روحانی فیض نہ رکے۔ اسم اعظم شریف اگر آپ مشک عنبر اور زعفران سے خود تحریر نہ کر سکیں تو آپ اسے آستانہ سے بھی بالکل فری حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ میں کامیابی کی شرائط کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ 0307 03000004 پر نوشین بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔